اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ المزمل کون ہے؟ آئیے قرآن سے سیکھیں کہ المزمل کون ہے۔ مزمل کا لفظ زملہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایک ساتھ سفر کرنے والے افراد کا گروپ۔ مزمل کا مطلب ہے کارواں کے قائد۔ المزمل مومنین کے سردار ہیں۔ المزمل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے شاہد ہیں کہ ان تک پیغام پہنچا دیا گیا۔ سورہ المزمل ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی کے روزانہ شیڈول کے بارے میں بتاتی ہے۔ مزمل کا مکمل مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورہ المزمل کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ یہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ مومنین کی جماعت کا عمل ہے جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنما اور استاد تھے۔ اور لوگوں کا یہ گروہ اپنے قائد کے ساتھ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور بنی نوع انسان کے لیے گواہ یا شاہد بن جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا گیا۔ آئیے سورہ المزمل سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے۔ آگے آنے والی آیات میں المزمل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کرو پر تھوڑا کم۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا نصف یا اس سے کچھ کم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زائد اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے واضح انداز میں سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر عن قریب ایک بہت وزنی قول ثقیل اتاریں گے۔ اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو جاگ کر قرآن کی قرأت کرنا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا بہت ہی شدت اور طاقت کا کام ہے اور بہت ہی قائم کر دینے والی بات ہے۔ یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والی بات ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن کے اوقات میں طویل جد و جہد ہے جس میں انہیں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر دینی ہیں۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، پس اپنے رب کے نام کا ذکر کریں سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب جس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس اسی کو اپنا وکیل یا کارساز ٹھہراؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ وَاہْجُرْہُمْ حَجْرًا جَمِیلًا، پس آپ صبر کریں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ یعنی جب المزمل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اس پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ایسے موقع پر اللہ کا حکم ہے کہ آپ صبر کریں اور ان سے نہایت خوبصورتی سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ وَذَرْنِی وَالْمُکَذِّبِینَ أُولِی النَّعْمَةِ وَمَہِّلْہُمْ قَلِیلًا،
پس چھوڑ دیں مجھے اور ان مکذبین کو یعنی جھٹلانے والوں کو جنہیں بڑی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اور انہیں قلیل مہلت دیں۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسا کھانا جو حلق میں اٹک جائے اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے ریت کے بکھرتے ہوئے تودے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تم سب کی طرف ارسال کیا ہے رسول کو جو شاہد ہے، گواہ ہے تم سب پر، جیسا کہ ہم نے ارسال کیا تھا فرعون کی طرف رسول کو۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرُّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس فرعون نے معصیت کی، نافرمانی کی ہمارے رسول کی، پس ہم نے اسے پکڑ لیا بڑی سخت پکڑ سے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے اس دن کا، تو تم کیسے بچ پاؤ گے اس دن سے جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اس دن آسمان بھی پھٹ پڑے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ تو ایک تذکرہ یعنی یاد دہانی ہے، پس جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ یا سبیل اختیار کر لے۔ المزمل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکیلے نہیں ہوتے تھے بلکہ مومنین کی ایک جماعت ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی قرآن کی تعلیم اور تعلم کے لیے۔ آئیے غور سے سماعت فرمائیں سورہ المزمل کی اختتامی آیت کا۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کے رب کو اس بات کا علم ہے، انک تقوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، ادنیٰ من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں رات کو 2/3، نصف یا 1/3 سے کچھ کم۔ وطائفۃ من الذین معک، اور لوگوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی المزمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل انفرادی نہیں ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ نے دن اور رات کی قدریں طے کر دی ہیں۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ کو اس بات کا علم ہے جس کا تم سب شمار یا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، پس اس نے اپنی رحمت کا رخ تمہاری طرف کیا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم سب یعنی پوری جماعت قرأت کرے جو بھی آسانی سے قرآن میں سے قرأت کر سکے۔ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اس کو اس بات کا بھی علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض بھی ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین پر ضرب لگا رہے ہوں گے یا سفر کر رہے ہوں گے اور اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے یا اللہ کا رزق تلاش کر رہے ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے
جو اللہ کی سبیل اللہ کے قرآن کے لیے قتال کر رہے ہوں گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس تم سب قرأت کرو قرآن میں سے جو تم آسانی سے کر سکو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو قرض حسنہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم سب اپنے ہی نفس کے لیے خیر یا بھلائی میں سے پیش کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔